آپ کو براہ راست کراچی لے چلتے ہیں جہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ریفارمز نہیں ہوتی. ہمارا یہ اگلا ایجنڈا بھی ہے، انشاءاللہ اقتدار ملے گی، سب سے زیادہ بیوروکریسی کی ریفارمز کرنی ہے تاکہ آسانی ہو لوگوں کے لیے. ایک رکاوٹ بن گئی ہے. تو جی ڈی اے گلیاز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنایا. آج آپ میں سے اگر کسی کو بھی جانا ہو، جیسے ہی آپ پنجاب سے جائیں گے گلیات کے اندر، آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ایک سال میں کیونکہ اس کو ڈیولپ کیا، انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنی، اس کو ٹھیک کیا، 3 گنا زمین کی قیمت بڑھی ہے. دکانداروں کی سیلز دگنی تگنی ہو گئی ہے. وہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے ہاؤسز اب وہاں ہوٹل بنانے کی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں اور ڈیل ان سے بات چیت کر رہے ہیں. تو یہی ماڈل ہر جگہ ہے. جب آپ بزنس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس میں رکاوٹیں ختم کریں گے، آپ ایک کلین گورنمنٹ دیں گے، تو وہاں انویسٹمنٹ ہوگی. اب ہمیں کیوں آپ کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں بزنسز کو اس ملک میں مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ایکسپورٹرز کو؟ 4 وجوہات ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا بے روزگاری ہے. پاکستان کا جو آبادی ہے دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ آبادی ہے. یمن کی سب سے ینگ ہے، سیکنڈ ہے پاکستان کی. اب ینگ آبادی کا مطلب یہ کہ ہر روز نوجوان آ رہے ہیں مارکیٹ میں نوکریاں لینے کے لیے. تو جس طرح ابھی آپ نے بالکل سراج بھائی بات ٹھیک کی کہ جو ایک آدھے ایکڑ کی زمین میں ایک فیکٹری جو نوکریاں دے سکتی ہے، وہ اور کہیں اس طرح نوکریاں ہم نہیں سپلائی کر سکتے لوگوں کو. اب اگر ہم نے روزگار دینا ہے تو ہمیں اپنی بزنس کمیونٹی کی مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ورک فورس اس کو ابزارب کرنا ہے. اور آپ جو دوسری بات کہتے ہیں وہ بھی بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہم اب 2 ہسپتال بن گئے ہیں، اب تیسرا انشاءاللہ کراچی میں بننے والا ہے، اور بڑے پروجیکٹس ہیں جدھر سکل لیبر کی ضرورت ہے. یونیورسٹی ہے جو پہلی دیہات میں یونیورسٹی بنائی ہے میاں والی میں. سکل لیبر کی جو شارٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ کو اتنے زیادہ بیچارے بے روزگار لوگ ہیں، انسکل لیبر، اور جدھر آپ سکل چاہیے تو آپ جب مقابلہ کریں ارد گرد کے ایریاز میں، یا ان کی یا ہیں کم، اور پھر ان کی جو جس کاسٹ پہ وہ آپ کو امپلوائے کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے یہاں. تو ایک یہ علیحدہ ایشو ہے کہ ہم نے یہ ورک فورس کو ٹرین بھی کرنا ہے، لیکن دوسرا اس کو ابزارب بھی کرنا ہے. تو جو بھی ہم دیکھیں جس طرح بھی، بزنس کمیونٹی کی سب سے زیادہ ہمیں آج ضرورت ہے. جو یہ نمبر 1 ایشو پاکستان کا انمپلائمنٹ، بے روزگاری کا ہے. نمبر 2 ایشو ایکسپورٹس کا. ریاست نے بھی بات کر دی آپ کے سامنے کہ اگر جس طرح یہ اب ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسرا کہ امپورٹس 50 ارب سے اوپر چلے گئی ہیں اور ٹریڈ گیپ جتنا بڑا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب IMF کے پاس جانا پڑے گا. 90 ارب کا اگر ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہو گئی ہے اور ہماری ایکسپورٹس اگر گر رہی ہیں، تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے پاکستان کا. اور یہ اگر یہاں تک پہنچا ہے تو یہ بڑی محنت سے پہنچایا گیا ہے. یہ کوئی کسی ملک کا فائنانس منسٹر کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جو سارا یہ جدھر ہم ایک دم پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں جی کرائسس آ گیا، تو کرائسس تو آ رہا تھا، کرائسس تو نظر آ رہا تھا آنا ہے. صرف فگر فجنگ اشتہاروں میں پروپیگنڈا کی وجہ سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ بڑا سیریس کرائسس آ گیا. تو یہ پوری ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایکسپورٹرز کی مدد کریں، انڈسٹری کی اور خاص طور پہ ایکسپورٹر کی، کیونکہ یہ تو بڑا سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے اور بنے گا آگے. جو ایکسپورٹرز کی جو سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ جو کاسٹ انپٹس کا کاسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بھی ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کی گیس اور الیکٹریسٹی کے اندر کتنا فرق ہے. تو ظاہر ہے جو کمپیٹیٹرز ہیں اگر ان کی وہ سستی پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ مارکیٹ لوز کرتے جائیں گے، اور ایکسپورٹرز بہت بری طرح سفر کر رہے ہیں، جس کا پھر نتیجہ آتا ہے کہ اگر ایکسپورٹر اگر بند ہو رہی ہے انڈسٹری اور ایکسپورٹر کمپیٹ نہیں کر رہا،
تو وہ ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ پڑے گا بے روزگاری پہ، جو کہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں ایک بہت سیریس ایشو ہے پاکستان کا. جدھر بھی آپ پاکستان میں چلے جائیں فوج ہے بے روزگاروں کی، اس کا بڑے سویئر کانسیکوینسز ہے سوسائٹی پہ، اس کے جرم کے اوپر، کرائم، منشیات، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر، یہ ایک اتنی بڑی سوشل ایول ہے. اور ہمارا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ بے روزگار لوگوں کے لیے کوئی ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں یا سوشل سیکیورٹی ہے جو کہ باہر کے ملکوں میں